ارشاد فرماتے ہیں امام حجت کہ سلام و ہود پر، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت نوح کے بعد 3 نسلوں کا فاصلہ یا 3 سے زیادہ اختلاف ہے۔ جناب نوح کے بعد ایک آنے والی شخصیت، جناب نوح نے جس کے آنے کی خبر دی تھی، جناب ہود۔ ہود قوم عاد سے تھے، اور قوم عاد سے آپ کا ہونا اور آپ کا اس منزل کمال پر تقریباً 650 برس تک آپ نے تبلیغ کی، 650 سال حضرت ہود کے تبلیغ کے زمانے۔ تو آئیے، لفظ اول ہود کا ترجمہ کیا ہے؟ ہود کے معنی کیا ہے؟ اچھا، ہمارے یہاں انبیاء کے ناموں پر نام رکھنے جانے کا سلسلہ بہت کم ہے، تو چلیے اس طرح یہ سوچ کے نام رکھیے کہ جسے زمانے کا امام زیارت حسین نے پکارے، اسے آپ اپنے گھر میں پکاریں، کتنا اچھا لگے گا۔ ہود کا ترجمہ کیا ہے؟ ہود کا ترجمہ ہادی نہیں ہے، ہود کا ترجمہ مہدی نہیں ہے، حالانکہ آپ ہادی بھی ہیں اور آپ مہدی بھی ہیں۔ ترجمہ کیا ہے ہود کا؟ ہود کا ترجمہ ہے جو بڑے اطمینان سے، بڑے وقار سے، قدم پہ قدم جمائے ہوئے شان کے ساتھ چلے، اسے ہود کہتے ہیں، اور جو ڈر کے چلے اسے یہود کہتے ہیں۔ ہود اور ہے، یہود اور ہے۔ تو ہود کا ترجمہ صاحب عزت، صاحب مجد، صاحب جلالت، صاحب سکونت، سکینہ اور وقار کے ساتھ جو چلے اسے ہود کہتے ہیں۔ یہ ہود پہ سلام کیوں کیا مولا نے؟ ہود کا کیا تعلق کربلا سے؟ تو ہر نبی کا تعلق کربلا سے ہے، نبی والوں کا بھی ہو جائے تو کمال ہو جائے۔ ہر نبی کا تعلق کربلا سے۔ جناب ہود کے زمانے کے معاملات میں خالی ایک جملہ خاص پورے قرآن مجید میں سورہ ہود خود موجود ہے، اور سورہ ہود کے علاوہ آپ کا تذکرہ اس کے علاوہ بھی ہے، اور آپ کے زمانے کے حالات پر ایک توجہ ہم کرتے۔ قوم عاد بڑے بڑے مضبوط جسم کے لوگ تھے، بڑے اونچے لمبے چوڑے ہوتے تھے۔ اب آج کے دور کی کیا مثال دوں، کس کو شباہت میں اپنی زبان سے بیان کروں؟ بڑے لمبے چوڑے ہوتے تھے، کوئی ہمارے جیسے آپ جیسے نہیں ہوتے تھے، 1.5 پستی والے، بڑے لمبے چوڑے ہوتے تھے۔ لمبے چوڑے ہونے کا مطلب ہے کہ اتنے مضبوط تھے کہ پہاڑوں کے پتھروں کو اٹھا اٹھا کے توڑ کر اپنا مکان بناتے تھے، اتنے مضبوط لوگ تھے جناب ہود کے قوم عاد۔ اور جب قوم عاد کے افراد نے جناب نوح کی بات پر یقین نہ کیا، اور جب جناب ہود نے ڈرایا خدا کے عذاب سے، جناب نوح کے بعد یہ پہلی قوم ہے جس نے بت پرستی کی ہے، قوم عاد۔ تو کہنے لگے وہ نوح کے زمانے میں لوگ ان کے خدا کمزور تھے، ہمارے خدا بڑے مضبوط ہیں۔ اپنے بتوں کے بارے میں کہنے لگے کہ جو نوح کے زمانے میں لوگ بت پرستی کیا کرتے تھے ان کے بت کمزور تھے، ہمارے خدا بڑے مضبوط ہیں۔ ہود اپنے خدا کو میدان میں تو لاؤ، صلوات پڑھے محمد والے۔ قوم عاد کے لوگوں نے اپنے بتوں کی، اللہ اکبر، کیسے بت پرست ہیں کہ جو اپنے خدا کی تعریف کرتے ہیں، چاہے پتھر کا کیوں نہ ہو۔ پتہ چلا جسے خدا کہا جاتا ہے اس کی تعریف ہی کی جاتی ہے۔ پتہ نہیں کیسے مسلمان بنے کہ جہنم کی روایت کو پڑھ دیا، کہ جب جہنم
قیامت میں اس کا پیٹ نہ بھرے گا تو فریاد کرے گا. عجیب جملہ ہے. اور خدا اپنا ایک پاؤں اس میں رکھ دے گا. میں کس طرح لفظ خدا کو یہاں بیان کروں. وہ قوم عاد کے جنگجو کہتے تھے ہمارے خدا بڑے مضبوط ہیں، قوم نوح کے بت پرستوں کے خداؤں کے مقابلے میں لاؤ. پروردگار کی طرف سے عذاب کا وعدہ پورا ہوا. کہتے ہیں کہ 7 دن تک بارش کا ایک قطرہ نہیں برسا. اتنا شدید قحط ہوا، شدید گرمی، اور بارش بالکل بند. پھر اچانک 7ویں دن بڑے گہرے بادل آئے. بڑی خوشی منائی لوگوں نے کہ اب تو اچھی بارش ہوگی. مگر بادلوں کا رنگ سیاہ تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ عذاب ہے، بشارت نہیں ہے. شدید بادل تھے اور سخت ترین گرم ہوا تھی. گرم ہوا، اتنی شدید گرم ہوا کہ تمام کے تمام ان کے نخلستان، ان کے باغات، ان کے درخت سب کے سب مرجھا گئے. اور مسلسل کہتے ہیں سخت ترین گرم ہوا نے ان کے گھروں میں ان کی حیات کو منجمد کر دیا. جو خدا کو پوچھ رہے تھے ہود کا خدا کہاں پر ہے. اب تصور کیجئے کہ ہود کے معاملات کا مولا حسین سے کیا تعلق، جو مولا حسین کے مقابلے پر آئے تھے اور بڑے طاقتور بن کے آئے تھے. شاید کل میں نے ربط مسائی میں جملہ کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، کہ سرکار سید الشہداء کے جسم مقدس کو پامال کرنے کے لیے جن گھوڑوں کا انتخاب کیا گیا تھا وہ عام گھوڑے نہیں تھے. اس کے بارے میں لکھتے ہیں محققین کہ وہ اوجیاء نامی گھوڑے تھے خاص. ان میں سے ہر ایک گھوڑے کے ایک ٹاپ کا وزن 65 کلو گرام تھا. اور وہ اس کے بعد لوہے کے نال لگانے کے اعتبار سے اور سخت ترین ہو گئے. تو کربلا کے میدان میں سارے جو امام کے مقابلے پر آئے وہ بالکل قوم عاد کی طرح اپنے آپ کو بڑا مضبوط سمجھتے تھے. اور جب خدا کی طرف سے ان کے لیے لعنت کا سلسلہ شروع ہوا، قسم بخدا اتنی لعنت تو تاریخ میں کسی پہ نہ کی گئی جتنی قاتلان حسین پہ کی گئی. اور کیا ہوا کربلا میں؟ عجیب کیفیت ہے. اس کو یوں کہہ کر شعراء نے اپنے کلام میں بیان کیا. اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے، جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے، کمال دیکھیے اس سر کو خود اٹھا کے چل. یا ایک اہل سنت شاعر کا یہ مصرع کہتے ہیں جھکا تو سجدے میں اور اٹھا تو نیزے پر. جھکا تو سجدے میں اور اٹھا تو نیزے پر، سر امام ہر ایک حال میں سر امام رہا. اللہ اکبر. تو کہاں گئے وہ 30,000 کا لشکر، 9 لاکھ کی باتیں؟ کہاں گئے بڑے بڑے تلوار تیر رکھنے والے، بڑے مضبوط گھوڑے رکھنے والے؟ سب کے سب نیست و نابود ہو گئے. اور جس کی پسلیاں توڑ دی گئی تھیں اس کے روزے کی جالیاں آج بھی چمک رہی ہیں. السلام علی ہود، سلام ہو ہود پر. اب امام نے جو استعمال کیا ان کے صفات کے اعتبار سے، الممدود من اللہ بمعونت، ممدود کہتے ہیں ایسے سائے کو جو پھیلا ہوا ہو.
جب شام کے وقت میں سایہ سب پر چھا جائے اسے سایہ مبسوط اور ممدود کہتے ہیں، اور یہ تو آپ ظل ممدود کو پہچان سکتے ہیں۔ امام نے خدا کی طرف سے خدا کی مدد کو ہود کے لیے ممدود قرار دیا۔ جب خدا نے اپنے ہود کی مدد کی تو مدد خدا کی پورے قوم عاد کے علاقوں پر ایسے پھیل گئی، نہ محل والے بچے نہ محل کے نوکر بچے تو بس وہ بچے جو ہود کے ساتھ ہو گئے تھے۔ الممدود من اللہ بمعونت۔ پھر امام نے ہود کے بعد جناب صالح کا نام لیا۔ انشاءاللہ خدا نصیب کرے ہم سب کو نجف اشرف کی زیارت، اور جب نجف کے زیارت کے لیے پہنچیں گے تو قبرستان وادی سلام میں آقا محمد مہدی بحر العلوم کو جو خبر دی گئی تھی، اشارہ کیا گیا تھا دو انبیاء کے قبور کے بارے میں، ایک جناب ہود اور ایک جناب صالح، اور یہ دونوں انبیاء بر روایت مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام یہ دونوں انبیاء یقیناً مولائے کائنات سے پہلے ہی وہاں دفن کیے گئے۔ امام کی وصیت کے کلمات کہ اے میرے بیٹے حسن حسین مجھے دفن کرنا میرے دو بھائیوں ہود اور صالح کے جوار میں۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ روایت تو پہلے سے تھی، مگر ہود اور صالح دفن کہاں پر ہیں یہ خبر نہ تھی۔ تو یہ خبر تقریباً 1200 سن ہجری میں آغائے محمد مہدی بحر العلوم کے ذریعے آشکار کروائی گئی، اور الحمدللہ اب وادی سلام میں ان دونوں انبیاء کے مزارات باقاعدہ عمدہ انداز سے تعمیر کیے جا رہے ہیں، جناب ہود اور جناب صالح، اور یہ انبیاء زیارت نہیہ میں۔ السلام علی صالح الذی توجہ اللہ بکرامت، سلام ہو صالح پر کہ اللہ نے صالح کے سر پر کرامت کا تاج رکھا ہو۔ اب میں نے ترجمہ وہ کیا ہے جو عربی اعتبار سے ہے، کسی ایپ کے اعتبار سے نہیں ہے۔ یہ توجہ ہو اس کا مطلب ہے تاج، نہ کہ توجہ میں آپ کو دیکھوں آپ مجھے دیکھیں، توجہ اور ہے اور تاج اور ہے۔ اب یہ الگ بات ہے جو تاج پہنے ہوئے ہو اس سے سب غور سے دیکھتے ہیں، تو اللہ نے حضرت صالح کو تاج پہنا دیا کرامت کا، حالانکہ جناب صالح اور سرکار سید الشہداء کیا آپس میں مناسبت؟ تو آئیے جناب صالح کی حالات قوم سمود، اور قوم سمود نے مطالبہ کیا جناب صالح سے کہ صالح ہم آپ کی بات پر ایمان لے آئیں گے اگر آپ پہاڑ سے زندہ اونٹنی نکال دیں، اور ایسی زندہ اونٹنی نکال دیں کہ جو حاملہ بھی ہو، تو ہم اللہ پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے دعا مانگی اور خدا نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ جناب صالح کی دعا سے پہاڑ سے اونٹنی برآمد ہوئی، اور اونٹنی ایسے برآمد ہوئی کہ اس کے شکم میں مکمل ایک وجود، یعنی وہ حاملہ تھی، اور پہاڑ سے نکل کر اس کے یہاں ولادت ہوئی۔ اب اس کا بچہ اور وہ اونٹنی کیا ہو گئے؟ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ تو کیا اللہ کبھی اونٹ پہ بیٹھے گا؟ لا حول ولا قوت۔ کیا جو خدا سے منسوب ہو جائے وہ خدا کی اونٹنی کہلاتی ہے؟ تو اگر ناقہ منسوب ہو تو ناقۃ اللہ ہے، اور اگر
کوئی شخصیت منسوب ہو تو ولی اللہ ہے، لیکن بیچاروں کو اونٹنی سمجھ میں آ گئی، ولی سمجھ میں نہیں آیا۔ کیا کریں، اونٹنی والوں کی باتیں اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو لفظ ناقۃ اللہ استعمال قرآن مجید میں ہوا سورہ الشمس کے اندر، اور آپ نے قوم سے ارشاد فرمایا کہ دیکھیے یہ اونٹنی، یہ بچہ، یہ دونوں آپ کے لیے اللہ کی نشانی ہیں، اب خیال کرنا ہے، مانگا ہے نا تو احترام بھی کرو۔ پورا واقعہ آپ کے علم نہیں دہراتا۔ ہوا کیا، کب اونٹنی کے بچے کو ماں کے سامنے نہر کر دیا۔ کسی ماں کے سامنے اس کے بچے کو نہر کیا جائے تو اونٹنی فریاد کی کیفیت میں، بعض کہتے ہیں اونٹنی کو پہلے نہر کیا تھا بچے کے سامنے، اور بچے نے آسمان کو دیکھ کے فریاد کی تھی۔ اب چاہے پہلے اونٹنی کو نہر کیا یا بچے کو، دونوں کو مار دیا ان لوگوں نے، اور ایسے مارا کہ بعد میں گوشت تقسیم کیا گیا۔ تو کربلا میں کیا ہوا، جب ایک باپ کی گود میں بچے کو تیر مارا گیا، اور باپ نے اپنے بچے کو تڑپتے ہوئے اپنی گود میں دیکھا، تو حضرت صالح پر سلام ہو کہ جن کو خدا نے کرامت کا تاج پہنایا۔ حالانکہ آپ کی دعا سے خدا نے اونٹنی کو معجزہ قرار دیا تھا، اور اسی لیے جب سرکار سید الشہداء نے اپنے شہزادے کے خون کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، اب یہ مقتل کی روایات میں اختلاف ہے کہ کوئی بھی ایسا خون زمین پر گرنے نہ دیا، حسین نے اپنے چہرے پہ مل لیا، اور اگر چہرے پر نہ ملتے زمین پہ گر جاتا تو زمین پر خدا کی طرف سے عذاب آ جاتا۔ تو سلام ہو حضرت صالح پر۔ السلام علی ابراہیم الذی ہباہ اللہ بخلتہ، سلام حضرت ابراہیم پر۔ کون ابراہیم؟ آپ سب جانتے ہیں ابراہیم کون ہے، اور جو ابراہیم کو نہیں جانتا بڑا افسوس اس کے اوپر ہے کہ ابراہیم پوری تاریخ انبیاء میں سب سے معروف نبی ہیں، اتنے معروف ہیں کہ جس طرف سمت کر کے نماز پڑھتے ہو اس گھر کے معمار ابراہیم ہیں۔ اگر ابراہیم نہ ہو تاریخ انبیاء میں تو انبیاء کی تاریخ ادھوری رہ جائے گی۔ تو جو گھر بنائے اس کی یاد، اور جو گھر بچائے اس کو بھول جائے۔ اگر سرکار سید الشہداء مکہ نہ چھوڑتے تو حرم میں امام کو شہید کر دیا جاتا۔ تو گھر بچایا حسین نے، گھر بنایا تھا ابراہیم نے۔ بہت ساری مناسبتیں جناب ابراہیم کی۔ ابراہیم کا ترجمہ کیا ہے؟ ابراہیم عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور عبرانی اعتبار سے ترجمہ ہے، ابراہیم کا ترجمہ ہے ایسا باپ جو پوری جماعت کا باپ ہو۔ اللہ اکبر، ابو الجماع، پوری جماعت کا باپ، یا الاب رفیع المقام، ایسا باپ جس کا مقام بہت بلند ہو، ابراہیم۔ اور اللہ نے ابراہیم کے لیے خاص کرم کیا، ہباہ اللہ ہو، ہبا مانے ہبا کر دیا، بخش دیا، عطا کر دیا۔ کیا عطا کیا؟ بخلتہ، اپنے خلیل ہونے کا عہدہ عطا کیا ابراہیم کو۔ اور ابراہیم پر اور اولاد ابراہیم پر ایسے ہی سلام ہے جیسے حسین پر اولاد حسین پہ سلام ہے۔ ابراہیم کی نسل میں تھے سرکار ختمی مرتبت، اور امام مہدی مولا حسین کی نسل میں ہے۔
یہ ابراہیم اور یہ حسین. سلام زیارت نہیا بہت طولانی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ذرا سا تیز چلوں کہ تاکہ کچھ نہ کچھ باتیں آپ تک پہنچا دی جائیں. تو ابراہیم اور مولا حسین کے درمیان ربط کیا ہے وہ آپ نے سمجھ لیا. ابراہیم علیہ السلام کا امتحان تھا اور آپ چاہتے تھے کہ دیکھیں کہ خدا مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، اور کیا بہترین ہے فرزند ابراہیم آقا حسین علیہ السلام کہ جہاں آپ کے قدموں کی خاک شفا بانٹ رہی ہے، اور ایسی شفا بانٹ رہی ہے کہ ایک جملہ آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں کہ اگر کوئی انسان کربلا جائے اور کربلا میں رہے زیارت کے لیے، نہ کہ تجارت کے لیے، نہ کہ قیام طویل کے لیے، زیارت کے لیے جائے، تو جانے والا جب جاتا ہے تو جتنا وقت لگے، یہاں سے 4 گھنٹے میں پہنچے، 6 گھنٹے میں پہنچے، یا 10 گھنٹے میں پہنچے اور واپس آئے تو ٹائم لگے، اور جتنا وہاں پر رہے اگر زائر ہے تو خدا اس کے یہ تمام تر حصے کو اس کی حیات سے مائنس نہیں کرتا. یعنی ایسا جیسے کوئی انسان پوری دنیا میں کہیں چلا جائے، مکہ المکرمہ جائے، مدینہ منورہ جائے، یا کاظمین جائے، مشہد جائے، اس کی عمر کا حصہ تو کم ہوتا ہے. حسین وہ دینے والے ہیں کہ عمر کا حصہ بھی کم نہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو وہ خلیل خدا اور یہ حسین حبیب خدا کے حبیب، حبیب خدا کے حبیب. السلام علی اسماعیل الذی فداہ اللہ بذبح عظیم. اور سلام ہو اسماعیل پر. کون اسماعیل؟ الذی فداہ، کہ اللہ نے جن کے لیے فدیہ قرار دیا ذبح عظیم کو. اسماعیل اللہ کے عظیم پیغمبر اور خانہ کعبہ بنانے والے دوسرے نبی ابراہیم کے ساتھ. اسماعیل اطاعت گزار بیٹے. اسماعیل لفظ کا ترجمہ ہے وہ جس کی خدا سنتا ہو. اسماعیل، ایل مانے اللہ، اسما مانے اسمع یا مسمع یا یسمع، جس کی خدا سنتا اسے اسماعیل کہتے ہیں، اور جس سے خدا جواب دیتا اسے حسین کہتے ہیں. میں خود سے نہیں کہہ رہا، انس بن مالک کی روایت کہتے ہیں ہم مکہ المکرمہ میں تھے، جنت المالا، اور جنت المالا میں قبر ختیجہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا. اور قبر ختیجہ طاہرہ کے قریب مولا حسین کی مناجات. خدا ہم سب کو نصیب کریں انشاءاللہ مکہ المکرمہ کی زیارات میں جنت المعلا کی زیارات اور بی بی ختیجہ طاہرہ کے روضہ مطہرہ کی تعمیر ہو انشاءاللہ، اور ہم شہزادی کو پرسہ پیش کر سکیں. کیا مقام قبولیت دعا ہے کہ حسین جیسا آقا اور مولا وہاں جا کر خدا سے مناجات کر رہے. عجیب بات. اور جب آپ نے خدا کو پکارا تو انس کہتا ہے میں نے سنا چاروں طرف سے ماحول میں جواب کی ایک ندا بلند ہوئی، لبیک یا عبدی وانت فی کنفی. حسین میرے بندے کہو، تمہارا خدا تمہاری آواز سن رہا ہے. لبیک وانت فی کنفی. حسین تم ہماری پناہ میں ہو، ہماری رحمت کے سائے میں ہو. کنفی تم ہماری حمایت میں ہو.
جناب ابراہیم کے بعد جناب اسماعیل، یعنی ترجمہ اسماعیل کا جس کی خدا سنتا ہو، اور خدا نے خوب سنی، جبکہ آپ نے فرمایا تھا میں تیار ہوں قربانی کے لیے، لیکن خدا نے قربانی قبول بھی کی اور دمبا بھی آسمان سے جنت سے اتارا گیا۔ سبحان اللہ۔ سرکار حضرت اسماعیل کی قربانی پہ لاکھوں سلام ہوں، لیکن اکبر کی قربانی اس سے عظیم تر ہے، اس لیے کہ اپنے جوان کو تو ابراہیم نے پا لیا، اور حسین نے اپنے جوان کو خدا کی بارگاہ میں بلند کر دیا۔ جنت سے آنا اور ہے، جنت کی طرف جانا اور ہے، یہاں سے بلند ہوا وہ شہزادہ علی اکبر کا مقام۔ اس کے بعد آخری حد تک آج مکمل کرتے ہوئے السلام علی اسحاق الذی جعل اللہ النبوۃ فی ذریتہ۔ امام زمان فرماتے ہیں سلام ہو اسحاق نبی پر۔ اسحاق اسماعیل کے سگے بھائی، ابراہیم کے سگے بیٹے، دونوں کی ماں الگ الگ ہے مگر باپ ایک ہے۔ ایک کی ماں ہاجرہ ہے، ایک کی ماں سارہ ہے۔ اور کیا کمال ہے جناب اسحاق میں کہ خدا نے سارے انبیاء بنی اسرائیل کو حضرت اسحاق کی نسل میں قرار دیا، اور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسماعیل کے یہاں قرار دیا۔ امام نے اسماعیل پر بھی سلام کیا اور اسحاق پر بھی سلام کیا۔ اسحاق ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اسحاق کا ترجمہ الضاحک، مسکرانے والے، تبسم کرنے والے۔ اللہ اکبر۔ اسماعیل اس کی خدا سنتا ہو، اسحاق جو رحمت خدا کو قریب پا کے مسکراتا ہو۔ اللہ نے جناب اسحاق کی نسل میں نبوت کو قرار دیا۔ السلام علی اسحاق الذی جعل اللہ النبوۃ فی ذریتہ۔ بالکل اسی انداز سے بروایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے اللہم صلی علی محمد جعل اللہ الامامۃ فی ذریۃ الحسین۔ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، سارے ائمہ تسعہ کو، 9 اماموں کو مولا حسین کی ذریت میں قرار دیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اب اگر قیامت تک امامت چلتی تو قسم بخدا اگر 9 کے بعد اور امام بھی خدا قرار دیتا، سب کے سب اولاد حسین سے ہوتے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ روایت ہے معصوم۔ ارشاد فرماتے ہیں مولا سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 کے ذیل میں کہ پروردگار نے لفظ فی استعمال کیا، فی ذریت ہی، ذریت میں۔ اگر فی نہ ہوتا تو تمام ذریت حسین امام ہوتی۔ جتنے تھے امام حسین کے بیٹے سب امام ہوتے۔ خدا نے فی لگا کر ایک مخصوص اور محدود کو رکھا اس مسئلے کو۔ اب ایک نہیں، دو نہیں، اللہ اکبر، کیا شان ہے۔ حسین اماموں کے باپ ہیں اور خود بھی امام ہیں اور امام کے بیٹے بھی ہیں، اور کمال یہ کہ امام کے بھائی بھی ہیں۔ تو ہر پہلو سے حسین کو دیکھیے۔ اسحاق نبی، نبیوں کے باپ، نبی کے بھائی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو امام نے سلام کر کے ایک ربط بیان کیا کہ انبیاء کو پہچاننے والا اگر آج انبیاء کی پہچان واقعاً کرنا چاہتا ہے، آئے حسین کی طرف۔ اور یہ سلام 10 محرم کے لیے تھا۔
زیارت عاشورہ کی 6 زیارتوں میں سے ایک کا نام زیارت ناہیہ ہے، اور یقیناً کربلا میں سرکار سید الشہداء نے جب زمین کربلا کو خرید فرما لیا تھا تب 2 انتظامات کیے تھے۔ ایک انتظام کیا تھا مولا نے اپنے لیے، اور ایک انتظام کیا اپنے زائروں کے لیے۔ اپنا انتظام کیا کیا مولا نے وہ بعد میں بیان کرتا ہوں۔ انتظام کیا کیا زائروں کے لیے کہ 14 مربع میل زمین خرید فرمائی 60,000 درہم میں، قبیلہ بنی اسد کے ان زمینداروں سے جو علاقہ غازریہ میں رہتے تھے، اور ان کی پراپرٹی تھی کربلا کا یہ علاقہ۔ اور امام نے حبالہ یعنی ایک ایگریمنٹ ان سے ساتھ معین کیا، لکھوایا کہ یہ زمین میں خرید چکا، میری ملکیت ہو گئی۔ اور کہنے لگے مولا آپ ہمارے آقا مولا ویسے ہی لے لیجئے آپ۔ ارشاد میں نہیں، سوچیے ذرا، اگر مولا ان کی اس بات کو قبول کر لیتے، ہو سکتا ہے کوئی کل اور آج کا بنی اسد کا شخص کہتا یہ تو کربلا ہماری بخشی ہوئی زمین ہے۔ امام نے پراپر اس کو پرچیز کیا، اور پرچیز کرنے کے بعد کچھ بھی نہ کرتے، زمین آپ کی ہو گئی۔ امام نے ایسا انتظام کیا کہ بنی اسد کو ذمہ دار بنایا کہ دیکھو اب یاد رکھنا، جب کوئی میرا زائر میری قبر کا نشان پوچھتے ہوئے آئے تو اس سے میری قبر کا نشان بتا دینا۔ اگر کوئی زائر، آج تو یہ اب اس کا امکان نہیں ہے، اس لیے کہ سب کو معلوم ہے، روزہ بنا ہوا ہے، کون پوچھے گا آج؟ نہیں، کوئی نہیں پوچھتا ہے، سب کو معلوم ہے۔ تو کربلا جاتے ہیں، ورنہ گوگل میپ کھول کے دیکھ سکتے ہیں کہاں ہے قبر امام۔ یہ بات ہو رہی ہے اس زمانے کی کہ جب کوئی پہچان نہیں تھی، قبرستان تھا گنج شہیداں، حسین کی قبر کون سی یہ نہیں معلوم تھا۔ اس لیے امام نے خاص انتظام کیا کہ جو میری قبر کا نشان پوچھتے ہوئے اس سے بتانا، پریشان نہ ہو میرا زائر۔ پھر فرمایا اے بنی اسد کے لوگوں، میرے زائر کو اپنے گھر مہمان رکھنا، کہیں بھوکا اور پیاسا نہ رہ جائے۔ قسم بخدا کیا کہوں کہ کربلا میں شب عاشور، روز عاشور، 9 محرم، 8 محرم، میں نے دیکھا کہ پیاسے کم ہے، پانی زیادہ ہے۔ عجیب بات ہے، کوئی کربلا میں بھوکا نہیں سو رہا۔ ہوٹل لیا نہیں لیا اس کی اپنی ثوابیت پر ہے، اس کی اپنی استطاعت پر ہے، کیسا لیا، کہاں لیا، لیکن حرم کے اطراف میں روڈوں پر سونے والے، بھوکا کوئی نہیں سو رہا۔ ابھی کھانے کا وقت ہوتا نہیں ہے، اس سے پہلے کھانا اس کے لیے تیار ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ اور ایسے ایسے کھانے تیار ہوتے ہیں کربلا میں، شاید عام افراد اپنی زندگی میں ایسے کھانے نہ کھاتے ہو، یعنی اتنے عمدہ کھانے اور تیار کیے جاتے ہیں۔ امام نے بنی اسد سے ارشاد فرمایا تھا میرا زائر بھوکا اور پیاسا نہ رہ جائے، آئے غربت ہے اسے۔ اور امام نے اپنا انتظام کیا کیا، ارشاد فرمایا تھا بنی اسد کے زمینداروں سے کہ دیکھو ہم یہیں پر رہیں گے، اب ہمیں یہاں پر شہید کیا جائے گا،
تو اے بنی اسد کے لوگوں، ہماری قبریں یہاں بنیں گی تو اب اس زمین پر زراعت مت کرنا، اب ہل نہ چلانا، اور دیکھو میں تم سے کہتا ہوں کہ جب ہم شہید کر دیے جائیں تو ہماری لاشوں کو دفن کر دینا۔ رونے والوں، کل سویم تو ہو چکا، لیکن سویم تو اس کا ہوتا جس کی تدفین ہو چکی ہو۔ ہائے غربت حسین، اجرکم علی الزہرا، خدا آپ کو کبھی کوئی غم نہ دے۔ امام نے ارشاد فرمایا بھیا عباس، اب بنی اسد کی خواتین کو بلایا جائے۔ لوگ کہتے ہیں کربلا میں عورتوں کا کیا کام ہے زیارت پہ جانے کا؟ امام نے ایک ذمہ داری دی ہے، اپنی بہنوں کو بھی دی تھی اور بنی اسد کی خواتین کو بھی دی ہے۔ ارشاد فرمایا تھا کہ بنی اسد کی بیویوں، اگر تمہارے مرد ہمیں دفن نہ کر سکیں تو جب فرات کے کنارے پانی بھرنے آنا تو تھوڑی تھوڑی مٹی اٹھا کے ہمارے بدنوں پہ ڈال دیں۔ پھر امام نے فرمایا بھیا عباس، اب بنی اسد کے بچوں کو بلائیے۔ اللہ اکبر۔ بنی اسد کے بچے جب امام کی خدمت میں آئے، امام نے بچوں سے فرمایا اے بچوں، اگر تمہارے ماں اور باپ ہمیں بھول جائیں تو تم میدان کربلا میں کھیلتے ہوئے آ جانا اور ایک ایک مٹھی خاک اٹھا کر ہمارے بدنوں پہ ڈال۔ رونے والوں، بنی اسد کے زمینداروں نے کیا کیا؟ میں چاہتا ہوں کہ پورا وہ خاص منظر پیش کر سکوں کہ ہوا کربلا میں کیا۔ کربلا میں کل تو آپ نے سنا کہ ہر شہید کی لاش پر بی بی روئی ہے، اس کی وارث بھی روئی ہے، لیکن کربلا میں جب قافلہ چلا گیا تب بھی رونے کی آواز آتی تھی۔ اور آج بھی اگر کوئی سن سکے تو کربلا میں آج بھی کسی نہ کسی گوشے سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آتی۔ پورے سال سمجھ میں آئے نہ آئے، 10 محرم کو سمجھ میں ضرور آتا ہے۔ ہائے رونے والوں، بنی اسد کے زمیندار خوف کی حالت میں تھے، اور خوف کی وجہ تھی کہ حبیب ابن مظاہر کی دعوت پر جب آنا چاہا مولا کی خدمت میں تو ایک چھوٹی سی جنگ ہوئی تھی، اس پر لوگ زخمی ہوئے تو یہ خوف کے عالم میں تھے، نہیں نکل سکتے تھے۔ جب کربلا سے قافلہ چلا گیا اسیروں کا تو پھر وہاں بنی اسد کی خواتین پانی بھرنے کے لیے فرات کے کنارے آئیں۔ جب حالات نارمل ہوئے، اب 1 دن کے بعد ہوئے، 2 دن کے بعد ہوئے، 3 دن کے بعد ہوئے، بعض کہتے ہیں 12 محرم، بعض کہتے ہیں 13 محرم کا واقعہ۔ جب آئیں پانی بھرنے اور کربلا کے مقتل کو دیکھا تو ہاتھوں سے برتن چھوٹ گئے، ایسی غربت تھی لاشوں کی کہ پرندے آتے تھے اپنے پروں کو خون حسین سے معطر کرتے تھے۔ ہائے ایسے عالم میں الٹے قدم روتی ہوئی اپنے اپنے علاقوں میں آئیں، آ کر مردوں سے کہا ارے جب تو ساتھ نہ دیا، جب زہرا کا لال پکارتا رہا، اب تو اٹھو، ارے دفن کرو حسین کے جسم کو کہ پرندے آ رہے ہیں۔ رونے والوں، بنی اسد کے زمیندار گھبرائے ہوئے ہیں، کہتے ہیں ہم کیسے دفن کریں، ہمیں ڈر لگتا ہے کہیں کوئی مخبری نہ ہو جائے، عبید اللہ ابن زیاد کا کوئی یہاں دستہ معین نہ ہو کہیں پوشیدہ طور پر۔ جب عورتوں نے مردوں کی کمزوری کو دیکھا تو کہنے لگی اچھا پھر ایسا کرو، ہمیں کدال دے دو، ہمیں بیلچا دے دو، ہم جا کر حسین کی لاش کو دفن کرتے۔
اب سمجھ میں آیا امام نے خواتین کو الگ مخاطب کیوں کیا تھا. خواتین کے خیرت دلانے پر مرد اٹھے, اچھا تم بیٹھو ہم دفن کے لیے جاتے ہیں. اب جب مقتل کربلا میں آئے تو حیران تھے کس لاش کو کیسے اٹھائیں, کس نام سے دفنائیں. رونے والوں ابھی سرگرداں حیران تھے کہ دور سے کسی ناقے سوار کو آتے ہوئے دیکھا. ناقے سوار کو دیکھا تو گھبرا گئے کہیں کوئی قاصد نہ ہو لشکر یزید کا. تو ذرا ٹیلوں کی اوٹ میں چلے گئے. وہ آنے والا قریب آیا, یہ چھپ کے دیکھ رہے تھے کہ ہے کون یہ. جیسے ہی مقتل میں داخل ہوا اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا, اور اونٹ سے گرا کے پھر رکوع کی حد تک جھکا اور جھک کر کہتا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ, اجرکم علی الزہرا. رونے والوں بنی اسد کے زمیندار خوف کی حالت سے باہر نکل آیا کہ کوئی مخالف نہیں ہے, کوئی حسین کا چاہنے والا ہے تو سلام کر رہا ہے. باہر نکل آئے. وہ کمزور سا جوان تھا اور بالکل نحیف اور لاغر دکھائی دیتا تھا. قریب آ کے کہنے لگا اے بنی اسد کے لوگوں تم یہاں کیوں جمع ہوئے ہو؟ یہ ٹیلوں کے پیچھے کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے بہانے کیے کہ سچ بتاؤ کیا کرنے آئے تھے؟ کہنے لگے ہاں ہم شہیدوں کی لاشوں کو دفن کر. آنے والا کہتا ہے میں تمہاری امداد کے لیے آیا ہوں کہ تمہیں بتا سکوں کس کو کیسے دفن کرو گے. کہنے لگے ہم نے کوشش کی کہ سب سے پہلے زہرا کے لال کو دفن کریں, ہم چٹائی لے آئے مگر ٹکڑے بدن کے ایسے ہیں کہ اٹھائے نہیں جا رہے. اجرکم علی الزہرا. ایسے میں آنے والے اس کمزور سے جوان نے کہا اچھا تم ایسا کرو اب تم پیچھے ہٹ جاؤ ہم اکیلے اٹھائیں گے. بنی اسد کے زمیندار بڑے جوان موجود تھے کہ آپ سے اکیلے اٹھانا ممکن نہیں, آپ بڑے کمزور ہیں, بیمار دکھائی دیتے ہیں, ہم سے نہ اٹھایا گیا آپ کیسے اٹھائیں گے؟ کہ تم ایک طرف رہو میں اٹھاؤں گا. اس کے بعد امام نے ابھی تعارف نہیں کرایا. رونے والوں کربلا میں لاش حسین کو یا زینب نے اٹھایا یا سید سجاد نے اٹھایا تو ایسے اٹھایا جس کی سینے کی پسلیاں ریزہ تھی, جس کے اعضاء قطع شدہ تھے ان کو چٹائی پہ رکھا. جب لحد میں اتارا تو رونے لگے. واہ غربتا رو کے کہتے تھے یا ابا عبداللہ آپ کے بعد سید سجاد زندہ نہ رہ سکے گا. اے ابا عبداللہ یہ زمین کتنی خوش قسمت ہے جو آپ کو اپنے اندر سمو رہی ہے. رونے والوں امام کا ابھی تعارف نہیں ہوا مگر جب بنی اسد کے زمینداروں نے یہ دیکھا کہ اس جوان نے اکیلے اٹھا لیا جو ہم نہ اٹھا سکے تو قدموں سے لپٹ گئے. آپ ہیں کون یہ تو بتائیے. تب امام نے روتے ہوئے کہا انا یتیم الحسین, میں حسین کا یتیم سید سجاد. واہ مصیبت. رونے والوں بس آخری جملہ بڑا مشکل تھا امام کے لیے لاشوں کو دفن کرنا. لیکن آقا مرتضی کشمیری علی اللہ مقامہ کربلا میں رہتے تھے. کسی نے ان سے آ کر پوچھا تھا کہ مولانا یہ بتائیے کہ شہزادے علی اصغر کہاں دفن ہیں, شہزادے علی اصغر کہاں دفن ہیں؟ تو کہنے لگے میں سمجھ نہیں پا رہا کیا جواب دوں, روتے روتے خاموش ہو گئے. پھر جب حالت خواب میں امام کی زیارت ہوئی تو امام نے فرمایا مرتضیٰ بتا دے کیوں نہیں ظاہروں کو کہ اصغر کہاں دفن ہے. تو کہنے لگے آقا میں سمجھ نہیں پایا, میں نے روایت پڑھی تھی دفن تو آپ نے کیا تھا مگر لاشاں نیزہ مار کے
قبر سے نکالا گیا، اس کے بعد کہاں دفن ہوئے؟ امام فرماتے ہیں اچھا مرتضی سن لو، اب کوئی پوچھے تو بتا دینا کہ اصغر میرے سینے میں دفن۔ آئے سید سجاد، باپ کا سینہ ایسے بنایا کہ تیروں کو نکالا، نیزوں کے ٹکڑوں کو نکالا، اصغر کی لاشیں کو لٹایا۔ واہ مصیبتا، واہ محمدہ، ہمارا سلام ہو شہزادہ۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔